اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ التنبیہ الثالث عدم حجیت الاصل المثبت التنبیہ الثالث عدم حجیت الاصل المثبت یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا کاستصحاب احد الاحکام الشرعیۃ کلیۃ او جزئیۃ او موضوعا لحکم شرعی کاستصحاب حیات زید فإنها موضوعة لأحكام كثيرة مثل بقاء علقة الزوجية وحرمة تقسيم أمواله إلى غير ذلك من الآثار الشرعية۔ توجہ فرمائیے بحث ہماری عزیزو استصحاب کی تنبیہات کے بارے میں چل رہی تھی۔ استصحاب کی جب بحث شروع کی تو آخر میں کچھ تنبیہات ہیں جو یہاں بتائیں استصحاب کی بحث کے آخر میں۔ فی تنبیہات الاستصحاب التنبیہ الاول فی فعلیت الشک التنبیہ الثانی فی استصحاب الکلی۔ یہ دو تنبیہیں ہم نے سابقہ درسوں میں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تیسری تنبیہ، کس کی؟ استصحاب کی تیسری تنبیہ کے بارے میں عرض کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اصل مثبت کیا ہے؟ اصل مثبت جو کہتے ہو یہ حجت نہیں ہے، جناب بتاتے تو جاؤ کہ یہ اصل مثبت کیا ہے۔ توجہ، میں پہلے یہ بتا رہا ہوں، اگرچہ یہ عبارت میں تھوڑا بعد میں ہے، میں سیدھا پہلے اس کو لے رہا ہوں۔ اصل مثبت سے کیا مراد ہے؟ اصل مثبت سے مراد یہ ہے عزیزو، استصحاب کو جاری کرنا۔ کیوں؟ اثر عقلی کو ثابت کرنے کے لیے یا اثر عادی کو ثابت کرنے کے لیے؟ مستصحب کے اثر عقلی یا عادی کو ثابت کرنے کے لیے استصحاب جاری کرنے کا نام اصل مثبت ہے۔ اصل مثبت کیا ہے؟ استصحاب جاری کریں تاکہ اس مستصحب کے آثار عقلی ثابت کریں یا آثار عادی کو ثابت کریں۔ پس اصل مثبت یہ ہے، یعنی استصحاب جاری کر کے اثر عقلی یا اثر عادی کو ثابت کرنے کا نام اصل مثبت ہے۔ اور عنوان بحث یہ ہے کہ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل مثبت۔ اصل مثبت کیا ہے جی؟ استصحاب جاری کر کے اس چیز کے آثار عقلیہ یا عادیہ کو ثابت کرنے کا نام اصل مثبت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی کوئی مثال، اصل مثبت کی کوئی مثال؟ مثلا فرض کریں ایک زید ہے جو غائب ہو گیا تھا گھر سے۔ جب غائب ہوا تھا تو 12 سال کا تھا، 12 سال عمر تھی جب زید گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ 3 سال گزر گئے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی حیات میں، زندگی میں شک کرتے ہیں 3 سال گزرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب استصحاب حیات کر رہے ہیں اس کی زندگی کا۔ کیوں کر رہے ہیں استصحاب؟ 12 سال پہلے زندہ تھا، 3 سال اور گزر گئے، اب بھی زندہ ہے، زندگی کا استصحاب کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اثر عقلی کو ثابت کرنا ہے اور وہ بالغ ہونا ہے، یہی اثر عقلی ہے۔ یعنی 12 سال کا تھا، غائب ہوا، 3 سال اور گزر گئے، 12 اور 3 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔
یہ اثر عقلی ہے، بلوغ اثر عقلی ہے۔ اب جب اثر عقلی بالغ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس پر آثار مرتب کریں کہ پس اس کے والدین کو اس کے مال سے نفقہ دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے اثر عقلی۔ اثر عادی کیا ہے؟ مثلا وہی زید غائب ہو گیا جب 20-25 سال کا ہوا تو ہم اب کہتے ہیں کہ جناب اس کی داڑھی نکل آئی ہوگی۔ اثر عادی یہ ہے کہ اس کی اب داڑھی بھی نکل آئی ہوگی۔ پس توجہ فرمائی آپ نے، اصل مثبت کیا ہوا؟ اصل مثبت یہ ہے استصحاب جاری کر کے اس کے اثر عقلی یا عادی کو ثابت کرنا اصل مثبت ہے، اور اصل مثبت جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھا رہا تھا آپ کو، اصل مثبت کے استصحاب جاری کر کے اس شے کے آثار عقلی یا عادی کو ثابت کرنے کا نام اصل مثبت ہے، اور یہ حجت نہیں ہے۔ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ استصحاب میں شرط ہے کہ مستصحب جس چیز کا استصحاب کیا جا رہا ہے وہ حکم شرعی ہو یا حکم شرعی کا موضوع ہو۔ ٹھیک ہے؟ استصحاب میں شرط ہے کہ مستصحب یا حکم شرعی ہو یا موضوع ہو حکم شرعی کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ استصحاب میں شرط ہے کہ وہ حکم شرعی کا استصحاب ہو یا وہ موضوع ہو حکم شرعی کے لیے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ یہ جناب ایک کلی سی بات ہے، ابھی آپ توجہ کرتے ہو تو میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ التنبیہ الثالث عدم حجیت الاصل المثبت۔ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا کاستصحاب احد الاحکام الشرعیہ کلیۃ او جزئیۃ او موضوعا لحکم شرعی۔ استصحاب میں شرط ہے کہ مستصحب یعنی وہ جس چیز کا استصحاب کیا جا رہا ہے اما حکمن شرعیان یا حکم شرعی ہو، جیسے استصحاب کرنا احد احکام شرعیہ کا کلیہ ہوں یا جزیہ، او موضوعا لحکم شرعی، یا وہ مستصحب کیا ہو؟ موضوعا لحکم شرعی، حکم شرعی کا موضوع ہو، موضوع واقع ہو رہا ہو حکم شرعی کا استصحاب حیات زید، جیسے زید کی زندگی کا استصحاب کرنا، فإنہا موضوعۃ لأحکام کثیرہ، فإنہا یہ زید کی زندگی کا استصحاب جو ہے یہ موضوع ہے بہت سے احکام کے لیے، مثل بقاء الالکۃ الزوجیۃ و حرمت تقسیم اموالہ، جیسا کہ زوجیت کا الکا باقی ہے چونکہ زید زندہ ہے، زوجہ بھی اس کی ابھی ہے، اور اس کے زید کے مال کو تقسیم کرنا حرام ہے۔ الی غیر ذلک من الآثار الشرعیہ، اس کے علاوہ بھی ہیں آثار شرعیہ، الی غیر ذلک اس کے علاوہ من الآثار الشرعیۃ، فلو افترضنا ان زیدا غاب ولہ من العمر 12 عاما، اگر ہم فرض کریں کہ زید غائب ہوا اور اس کی عمر 12 سال تھی، فرض کریں زید غابہ اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال۔ فشککنا فی حیاتہ بعد مضی 3 اعوام من غیبتہ، پس اگر شککنا فی حیاتہ زید کی حیات میں شک کریں 3 سال گزرنے کے بعد، من غیبتہ اور زید کی غیبت کے 3 سال گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں شک کریں، فَهَلْ يَسِعُ اسْتِحْبَابُ حَيَاتِهِ، استحباب نہیں آگا، غلط نکلا ہے، استصحاب ہے، توجہ ہے، فَهَلْ يَسِعُ اسْتِصْحَابُ حَيَاتِهِ لِغَایَّةِ اثبات اثرہ العقلی بلوغہ، کیا صحیح ہے اس کی زندگی کا استصحاب کرنا؟ کیوں؟
کیوں استصحاب کرے زندگی کا؟ لغایت اثبات اثر العقلی، تاکہ اثر عقلی کو ثابت کرے، بلوغ گئی اس کے بالغ ہونے کو، حتی یترتب علیہ آثار الشریعہ من وجوب الانفاق من مالہ علی والدہ او لا یسع، حتیٰ کہ اس پر اثر شرعی مرتب ہوں، انفاق کرنا واجب اس کے مال سے اس کے والدین کو، او لا یسع، حل یسع او لا یسع، کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فالمراد من الاصل المثبت هو اجراء الاستصحاب لاثبات اثر العقلی او العادی للمستصحب، اصل مثبت سے مراد یہ ہے استصحاب جاری کریں اثر عقلی کو ثابت کرنے کے لیے یا عادی کو ثابت کرنے کے لیے مستصحب کے لیے۔ ذهب المحققون الى عدم صحته، محققین گئے ہیں الى عدم صحته، استصحاب صحیح نہیں ہے۔ کیوں استصحاب صحیح نہیں ہے؟ کیوں نہیں صحیح؟ لأن الآثار العقلیۃ وإن كانت اثرا لنفس المتيقن ولكن ليست آثارا شرعیۃ، اس لیے کہ آثار عقلیہ اگرچہ یہ اثر ہے نفس متیقن کا اثر ہے، آثار عقلیہ اگرچہ یہ اثر ہے نفس متیقن کا ہے، ولیکن لیست آثارا شرعیۃ بل آثارا تکوینیۃ غیر خاضعۃ للجعل والاعتبار، لیکن یہ آثار شرعیہ نہیں ہیں، آثار عقلیہ ہیں، آثار شرعیہ نہیں ہیں، بلکہ آثار تکوینیہ ہیں، غیر خاضعۃ للجعل والاعتبار، جعل اور اعتبار کے تابع نہیں ہیں، والآثار الشرعیۃ المترتبۃ علی تلک الامور العادیہ والعقلیہ وإن كانت خاضعۃ للجعل، آثار شرعیہ جو مترتب ہوتے ہیں امور عادیہ اور عقلیہ پر، وإن كانت خاضعۃ للجعل، اگرچہ یہ کیا ہیں جان جعل کے قابل ہیں، لیکن لیست آثارا للمتیقن الحیات الذی امرنا الشارع بابقاء وتنزیل مشکوک منزلۃ المتیقن، لیکن یہ آثار متیقن کے، ٹھیک ہے نا، لیکن لیست آثارا للمتیقن، لیکن یہ آثار جو ہیں متیقن کے آثار نہیں ہیں، متیقن یعنی حیات، الذی امرنا الشارع بابقاء، جس کا شارع نے بقا کا امر کیا ہے، وتنزیل مشکوک منزلۃ المتیقن، اور مشکوک کو بے منزل متیقن کے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ وَإِلَيْكَ مِثَالًا آخَرَ، اور آپ کے لیے ایک دوسری مثال بھی ہے، مثلا اذا تعبدنا الشارع بإبقاء شہر رمضان او عدم رؤیت حلال شوال فی یوم شک، جب شارع ہمیں تعبد کرے شہر رمضان کے باقی رکھنے کا یا حلال شوال کے نہ دیکھنے کا، فی یوم شک، یوم شک میں، شک والے دن شارع کہے رمضان کہو باقی ہے، شوال نظر نہیں آیا، یہ شارع نے ہمیں کہا ہے۔ فَإِذَا ضُمَّ هَذَا التَّعَبُّدُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِي بِمُضِيِّ 29 يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ قبل هذا اليوم، اذا ضم هذا التعبد، جب اس تعبد کے ساتھ ضمیمہ کرے علم قطعی کو، علم قطعی کے 29 دن اس ماہ کے، یومن من اول شہر، اول شہر سے 29 دن اب تک گزر گئے ہیں، قبل هذا اليوم، اس دن سے پہلے 29 دن گزر گئے ہیں، آج کا دن شک کا کہ اس کو رمضان فرض کرو، اور اس سے پہلے بھی 29 گزر چکے ہیں، یلازمہ الاثر العادی، اس کا لازمہ اثر عادی ہے، اور وہ کیا ہے اثر عادی؟ وَهُوَ كَوْنُ الْيَوْمِ التَّالِي هُوَ عید الفطر، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا دن عید فطر ہے۔ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَثَرِ الْعَادِيِّ الْمُلَازِمِ لِلِاسْتِحْبَابِ الْأَثَرُ الشَّرْعِيُّ من صحت صلاۃ الفطر ولزوم اخراج الفطرۃ بعد الحلال ونحوہما، کیا مترتب ہوتا ہے اس اثر عادی پر جو ملازم استصحاب اثر شرعی، یعنی
یعنی من صحت صلاۃ الفطر، فطر کی نماز پڑھنا صحیح ہے، واللزوم اخراج الفطرہ بعد الحلال، حلال کے بعد فطرہ خارج کرنا لازم ہے، ونحو ما اور ان کی مانند. فتحقیق انہ لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی حتی یترتب علیہ الاثر الشرعی. تحقیق یہ ہے کہ استصحاب پر مرتب نہیں ہوتا، لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی، استصحاب پر اثر عادی مرتب نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس پر اثر شرعی کو مرتب کریں. استصحاب پر اثر عادی مرتب نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ اس پر اثر شرعی مرتب کرے. لأن الذي تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء شهر رمضان وعدم رؤية هلال شوال، اس لیے کہ جو شارع نے ہمیں تعبد کیا ہے وہ یہ ہے بقائے شہر رمضان ہے، اور یہ ہے کہ ہلال شوال عدم رؤیت ہے، نہیں نظر آیا. فلسیانت تعبد الشارع عن اللغویت یترتب کل اثر شرعی علی هذین المستصحبین، اس لیے کہ تعبد شارع لغویت سے محفوظ رہے. فلسیانت تعبد شارع عن اللغویت، تعبد شارع کو لغویت سے بچانے کی خاطر یترتب کل اثر شرعی علی هذین المستصحبین، ٹھیک ہے نا، ہر اثر شرعی ان استصحاب پر مرتب ہوتا ہے. لل اثر العادی، اثر عادی مرتب نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنہ غیر خاضع للجہل والاعتبار، چونکہ اثر عادی جہل اور اعتبار کے قابل نہیں ہیں، وہ تو خود بخود آ جاتا ہے. فإن الامور التکوینیہ تدور مدار الواقع، امور تکوینیہ واقع کے ارد گرد گھومتے ہیں. توجہ. وَأَمَّا الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى ذَلِكَ الْأَثَرِ الْعَادِي، آثار شریعہ جو مرتب ہوتے ہیں اس اثر عادی پر، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ خَاضِعَةً لِلْجَهْلِ وَالْاعْتِبَارِ، اگرچہ وہ قابل جہل ہیں، لیکن لَيْسَتْ أَثَرًا مُتَرَتِّبًا عَلَى مَا تَعَبَّدْنَا الشَّارِعُ بِإِبْقَائِهِ، لیکن وہ اثر نہیں ہے جو مرتب ہوتا ہے جو شارع نے ہمیں متعبد کیا ہے اس کی بقا پر. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كَوْنُ الْيَوْمِ شَهْرِ رمضان، یہ یوم شہر رمضان ہے. او عدم کونی من شوال، یہ شوال نہیں ہے. نعم استثناء بعض المحققین من الاصل المثبت موارد تطلب من الدراسات العلیاء، جی ہاں بعض محققین نے اصل مثبت سے موارد کو استثناء کیا ہے جن کو بڑی کتابوں میں طلب کیا جائے گا. بڑی کتابوں میں وہ ہے جو اصل مثبت کو بعض محققین نے اصل مثبت کے موارد استثناء کیے ہیں. نعم استثناء بعض المحققین من الاصل المثبت موارد تطلب من الدراسات العلیاء، جی ہاں بعض محققین نے اصل مثبت سے موارد کو استثناء کیا ہے جو بڑی کتابوں میں دراسات علیہ بڑی کتابوں میں طلب کیے جائیں گے. ٹھیک ہے آقا جان. بحث ہماری آج کس میں تھی؟ تنبیہات استصحاب کی تیسری تنبیہ میں تھی. عدم و حجیت اصل المثبت، اصل مثبت حجت نہیں ہیں. عرض کیا ہے بھائیوں کو کہ استصحاب میں شرط ہے کہ مستصحب حکم شرعی ہو یا موضوع حکم شرعی ہو. استصحاب میں شرط ہے کہ مستصحب حکم شرعی ہو یا موضوع حکم شرعی کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس اگر کوئی بندہ استصحاب جاری کرے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور استصحاب جاری کر کے اس کے اثر عقلی یا عادی کو ثابت کرے گا تو وہ حجت نہیں ہے، اور اسی کو اصل مثبت کہتے ہیں. اصل مثبت یعنی استصحاب جاری کریں، کیوں کریں؟ تاکہ اس کے اثر عقلی یا عادی کو
ثابت کریں اور پھر اس کے اوپر احکام لگائیں تو یہی اصل مثبت ہے اور یہ حجت نہیں ہے۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ اس کی پھر آپ کی خدمت میں مختلف مثالیں دی تھیں جو کہ بیان ہوئیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔